اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ عزیزان گرامی، آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں اہمیت نظام اسلامی کے اوپر بات کی جائے گی، اور جو آج کا موجودہ نظام ہے جس پر ہم سب اعتماد کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں یا اسی کو اپنائے ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہم کو اسلام کا جو نظام ہے، اسلامک سوشل سسٹم، اسلامک اکانومک سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامک میڈیسن سسٹم، یہ سب اسلام کے نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے آج سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، ہم سے جڑتے رہیے، اور ان نظام کو اگر قائم کرنا ضروری ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہونے کی ضرورت ہے، اس پر کمیٹیاں بننے کی ضرورت ہے، خصوصاً مسجدوں میں کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بہت سے لوگوں کے لیے نیا ٹاپک ہوگا، کیونکہ اکثر ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، اسی لیے ایک اہم ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں، سسٹمز کے اوپر۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور کچھ بھی سوال ہو تو کمنٹس کریں، فون بھی کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، اس پر کچھ تمہیداً بات کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کے اندر نظام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، پھر موجودہ جو نظام ہے وہ کتنا ہمارے لیے خطرناک ہے اس پر بات کریں گے، پھر امام حسین علیہ السلام نے جو نظام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، اس کے لیے ایک معتبر مقتل بھی ہم آخر میں پڑھیں گے، اور عربی میں ہی پڑھیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، تاکہ آپ سب کے سامنے ایک معتبر کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ ورنہ آج تک تو ہم جو ممبروں سے سنتے آئے ہیں وہ کتنی معتبر باتیں ہیں، اور کتنا یا اس میں مواد ایڈ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو رلایا جائے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، کہاں تک کتنی باتیں سچی ہیں۔ تو اس لیے سبھی مومنین اگر ایک مرتبہ ایک مقتل بھی بہت ہی جو معروف ہو اور علماؤں کے نزدیک معتبر ہو اس کو سنیں گے، تو آگے جو مجالسیں ہوں گے اس کو سننے میں اور اس میں آپ کو تقابل کرنے میں کہ کون سی بات کر رہا ہے، کتنی سچ بات کر رہا ہے، یا یوں ہی رلانے کے لیے کر رہا ہے، یہ سب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم نے جو آیت لی ہے، یعنی آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، آیت نہیں ہے، یہ آیت آپ نے اس کی آدھی آیت سنی ہوگی بارہا، لیکن ہم اس کی بعد والی آیت پر بھی بات کریں گے۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پر موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو علماء کوشش کرتے ہیں کہ اولی الامر کون ہے، اس سے مراد یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو آیت بیان کر رہی ہے وہاں تک نہیں جاتے۔ آیت کہتی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں لڑائی کرو، جھگڑے کرو، یا کوئی کانفلکٹ تمہارے درمیان ہو، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو اللہ کے پاس لے کر جاؤ۔ آج ہم کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ اگر ہم میں کوئی کانفلکٹ ہوتی ہے تو ہم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک نظام ہے۔ تو یہ کیا نظام اسلام کے نزدیک قابل قبول ہے، یا یہ کوئی طاغوتی نظام ہے، اس پر بات کریں گے۔ اگر وہ طاغوتی نظام ہے تو اللہ کس نظام کی بات کر رہا ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ردو الی اللہ، اللہ کے پاس لے کر جاؤ، تو وہ نظام ہونا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، جو ہوتے تھے پہلے فیصلے ہوتے تھے مسجدوں میں، رسول خدا کرتے تھے، ہم وہی ایک سنت ہے جس کو ہم نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑی سنت ہے۔ ہر ایک امام اور خصوصاً مولائے کائنات کی پورے قصوں کی کتاب ہے، جو فیصلے کیے ہیں، فیصلوں کی کتابیں ہیں۔ تو
क्या कहते हैं कि आयत फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी चीज़ में तुम तनाज़ा हो जाए तुम में, तो क्या करो, फ़रुद्दूहु इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह की तरफ तुम उसका फ़ैसला लेकर आओ, व रसूल, और रसूल की तरफ लेकर आओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, यानी अल्लाह पर ईमान रखने की शर्त है यहाँ पर कि तुम में से कोई अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो अल्लाह के पास उसको लेकर जाना है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान अगर तुम रखते हो, यानी मोमिन हो, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतरीन तावील है, ये बेहतरीन चीज़ है जो करने की ज़रूरत है। और इस निज़ाम के बरअक्स आज दुनिया में क्या है, दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है। आज हमारे पास हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स है जिसके पास हम अपने तनाज़ा लेकर जाते हैं। एक इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम है, उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पास आज ना कोई एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ना जुडिशियल सिस्टम है, ना मेडिसिन सिस्टम है, ना इकोनॉमिक सिस्टम है। हम वही जो उन्होंने बनाया है सूदी निज़ाम, उसको खुशी खुशी अपनाए हुए हैं। देखिए, इमाम हुसैन इस्लाम जो निकले हैं, क़याम किया है, वो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने के लिए, यानी बुराइयों से रोकने के लिए। ये बुराई जो है, सूद की बुराई बहुत बड़ी बुराई है, इसको हमने कभी रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसको अपनाए हुए हैं। तो इन चीज़ों पर बात करने की सख्त ज़रूरत है। तो दुनिया का जो हमने जो निज़ाम लिया है, देखिए दुनिया ने किस तरह पूरा निज़ाम अपना बनाया हुआ है, और हमको जो इस्लाम जो आज है हमारे पास, वो क्या है? इस्लाम हमारे पास सिर्फ नमाज रोज़ा है, नमाज रोज़ा सवाब, और कुरान जो कानून की किताब है वो सवाब की किताब बन गई है। कोई मरता है तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर उससे इस्तिखारा लेते हैं, और कोई निज़ाम के बारे में बात भी करने की नहीं सोचता। तो इसलिए मिंबरों से चूँकि ये बातें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर हम वैसे IGL में हम इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम पर काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक सिस्टम पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो सिस्टम्स है, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है। लेकिन दुनिया ने क्या किया है, हमें कहा है कि तुम नमाज रोज़े के हद तक तुम्हारा बात सही है, लेकिन सिस्टम हमारा अपनाना पड़ेगा। हम इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे, सूदी निज़ाम बनाएंगे, बैंकिंग हमारी होंगी, तुमको अपनाना पड़ेगा। हमने उसको हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे, हम डेमोक्रेसी सिस्टम बनाएंगे, आपको अपनाना पड़ेगा। हमने हाँ कह दिया और खुशी खुशी उस पर अच्छा समझकर उसको लेकर चल रहे हैं। दुनिया ने कहा कि हम मेडिसिन सिस्टम बनाएंगे, केमिकल का हम दवाई तुमको देंगे, तुमको खाना पड़ेगा। हमने उसको भी बहुत ही अच्छी समझकर आजकल खा रहे हैं। उसी तरह सोशल सिस्टम है हमारा, फैसले वहाँ से हो रहे हैं, फैसले हमें फैसले करने का राइट नहीं है। देखिए, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो लोगों को आगाह करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर दूसरी आयत में भी आपको समझ में आएगा कि ये आयत क्या कह रही है। देखिए, उसके बाद आयत कहती है, अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू, क्या तुमने ऐ रसूल ऐसे लोगों को देखा है जो गुमान करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो ये समझ कर बैठे हैं कि वो मोमिन हैं या ईमान वाले हैं। अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका, उस पर ईमान लाए हैं जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हुई हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो तुमसे पहले नाजिल हुई हैं। लेकिन अपने आप को तो ईमानदार साबित करते हैं, अपने आप को ईमानदार और मोमिन कहते हैं, अपने आप को ईमानदार और मोमिन बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, लेकिन जब उनके पास कोई तनाज़ा होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब कोई फैसले का मौका आता है, तो जाते हैं तागूत के पास, आपके पास नहीं आते। जबकि उसके पहले आयत में क्या कहा गया है, इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाह, हमने अल्लाह और रसूल के पास आने के लिए कहा था, लेकिन ये कहाँ जाना चाहते हैं, इला युरीदूना, इरादा करते हैं, युरीदूना यतहाकमू इला तागूत। एक सवाल आपके अंदर ये आएगा कि हम फिर जाएं तो जाएं कहाँ, यही तो हमारे पास कोर्ट है, ये है, वो है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने वो निज़ाम क्यों नहीं बनाया, और अगर हम अभी बनाना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, इस पर हमको बात करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से सिस्टम्स पर बात करेंगे। आज बहुत मुख्तसर करते हैं, और आगे आप टॉपिक को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट्स करिए, हमको पता चल जाएगा, तो इस पर और बात करेंगे। आइए चलते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो रसूल खुदा ने जो पूरा ये निज़ाम बनाया था। रसूलुल्लाह ने
ایسا ہی نہیں چھوڑا اسلام کو، ایسا ہی اللہ نے اس اسلام سے راضی نہیں ہوا، رضیت لکم الاسلام دینا ایسا ہی نہیں ہوا، بلکہ پورا مکمل ہونے کے بعد رسول خدا نے یہ نظام بنایا تھا کہ تم کو اگر کچھ تنازع ہو تو کہاں آنا ہے، بیمار ہو تو کہاں جانا ہے، آپ مال کے متعلق جو اکانومک سسٹم ہے وہ کس طرح طے کیا جائے، یہ سب ہمارے پاس تھا لیکن آج نہیں ہے۔ تو اس پر ہم کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو ہم جس نظام میں جی رہے ہیں، ایک دیکھا جائے گا تو ایسے نظام کو اپنانا حرام ہے، ایسے نظام کے ہوتے ہوئے ہمارا جینا بھی حرام ہے کہ ہم نے نام کا ایمان رکھ کر ہم جی رہے ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے ایک قیام کیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے نانا نے جو نظام بنایا تھا وہ ختم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی، نظام ختم ہونا ایک پہلی سیڑھی ہو گئی اس کی شروعات، اور یزید کے آتے آتے پورا ہی ختم ہوا۔ تو اسی لیے جب پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام سے، یا امام آپ نے کیوں مدینہ چھوڑا، آپ نے کیوں مکہ چھوڑا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا قیام ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، تو یہ ایک ایسی قوم بن گئی ہے ابھی کہ جو شیطان کی اطاعت کر رہی ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ چکی ہے، واظہروا الفساد، اور فساد برپا کیا ہوا ہے فی الارض، زمین پر، وابطلوا الحدود، اور حدود کو پار کیے ہوئے ہیں، وشربوا الخمور، اور شراب پی رہے ہیں، واستعصروا فی اموال الفقراء والمساکین، اور مساکین و فقراء کے مال ویسٹ کر رہے ہیں یا خود کھا رہے ہیں یا ناجائز طور پر ہڑپ کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، اور میں ذمہ دار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اس کے خلاف اٹھوں۔ تو آج ہم بھی ذمہ دار ہیں، جو نظام چل رہا ہے اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم امام حسین اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ سوچیے مت کہ امام زمانہ جلد آئیں گے، جب تک ہم ان کے لیے راستہ ہموار نہیں کریں گے وہ نہیں آئیں گے۔ اور کیا کہا، قام بنصرت دین اللہ و اعزاز شریعت ہے، اور شریعت کا اعزاز بڑھانے کے لیے، سربلندی کے لیے، یہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوں۔ تو امام حسین اسلام کا مقتل پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور دیکھنا ہے کہ کس طرح انہوں نے قیام کیا، کہاں ان کو کون سی پریشانی آئی، اور کس چیز سے وہ زیادہ اذیت انہوں نے حاصل کی۔ ہم جو کربلا بیان کرتے ہیں وہ 10 محرم کی کربلا بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر اس طرح شہید ہوئے اور علی اصغر اس طرح شہید ہوئے، لیکن جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جہاں ان کو اذیت پہنچی ہے اس کے لیے تو تیار تھے، وہ مرنے اور شہید ہونے کے لیے تو تیار تھے، لیکن قیام کیوں کیا اور کہاں ان کو کس چیز سے اذیت، یہ سب ایک صحیح مقتل آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ایک روایت ہم آج لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اس کے پہلے کہ مقتل شروع ہو، ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فقط روی عن مولانا باقر علیہ السلام۔ اور یہ مقتل بھی اگر آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں پڑھانا چاہتا ہے اور یا کہیں امام باڑے میں یا مسجد میں پڑھانا چاہتا ہے تو ہم فری پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مقتل سبھی مومنین ایک مرتبہ کم سے کم اپنی زندگی میں جو معتبر مقتل ہے وہ پورا سنیں، اور جو عربی ہے اس کا ہی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کر کے ہم بتائیں گے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کانا زین العابدین علیہ السلام یقول، کہ امام زین علیہ السلام نے فرمایا، ایما مومن ظرفت عیناہ، کہ جس مومن کی آنکھ بھر آئے، آنکھ تر ہو جائے، لقتل الحسین، امام حسین اسلام کے قتل کے بارے میں سوچ کر، امام حسین السلام کے قتل کے بارے میں سن کر، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں پڑھ کر یا جان کر یا ان کے قدم کو سوچ کر کہ انہوں نے اس وجہ سے قتل ہوئے ہیں، اس سمجھ کر، حتی تصیل علی خدہ، یہاں تک کہ وہ جو آنسو ہے رخسار پر گرے یا رخسار پر آ جائیں، بوّہ اللہ بہا فی الجنت غرفاً، تو اللہ اس مومن کو ایک کمرہ عطا کرے گا یا ایک ٹھکانہ عطا کرے گا، ایک جگہ عطا کرے گا جنت میں، یسکنوہا
احقابہ، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ احقاب کہتے ہیں کہ ایک وقت کے لیے ہے، لیکن احقامہ یعنی ایک حقب 80,000 سال کو کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر احقابہ یعنی پلورل ہے اس کا، تو ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ ایک بات ہوئی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قدم کو سمجھ گیا، سمجھنے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسو ضرور نکل آئیں گے۔ اس کو کوئی ذاکر کے ایموشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے مومنن کو۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے قدم کو ہم سمجھیں گے، ان کی اس مقتل کو ہم غور سے پڑھیں گے، تو ان کو کہاں اذیت ہوئی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، ان کا قتل کیوں ہوا یہ بھی سمجھ میں آئے گا، تو آنسو خود بخود آ جائیں گے۔ اور ایسا آنسو، وہ آنسو کی نہیں کہ ایک ذاکر آپ کو ابھار رہا ہے، آپ کو ایموشن کر رہا ہے اور ایموشنل اسپیچ دے رہا ہے، بہت ہی زیادہ آوازیں نکال رہا ہے، ان آوازوں کی وجہ سے آپ کے اگر آنسو آ رہے ہیں تو وہ آنسو کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ ایموشنل باتوں کی وجہ سے آپ کو آنسو آ رہے ہیں، ان آنسوں کی باتوں نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آپ سمجھ کر ان کے قتل کو سمجھیں گے، تب آپ کے آنسو میں جو دل سے آنسو آ جائیں گے، اس آنسو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آنسو آپ کے رخسار پر آ جائے تو اللہ ایسے مومن کا ٹھکانہ جنت عطا کرے گا۔ اور پھر مروایا ایما مومن ظرفت عینا ہو، یہ دوسری بات کہ مومن کی آنکھ اگر بھر آتی ہے، اور ایما مومن ظرفت عینا ہو حتی تصیل علی خدہ، اور پھر اس کی وہ جو آنسو ہے وہ اس رخسار پر آ جاتے ہیں۔ فیما مسنا من الاذی من عدونا فی الدنیا، تو ہمارے جو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو دشمن نے دنیا میں جو اذیت دی ہے، یا کون سی اذیت زیادہ امام حسین السلام کو اذیت لگی، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ان اذیتوں کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں۔ فی الدنیا بوا اللہ منزل صدق، اللہ اس کو ایک صدق منزل عطا کرے گا۔ ایک صدق منزل ابھی ایک کون سا مقام ہے، کیا اس کا اجر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًى فِينَا، اور ہماری وجہ سے کسی مومن کو اذیت پہنچتی ہے، ہماری باتیں کرنے کی وجہ سے، ہمیں چاہنے کی وجہ سے، ہمیں ماننے کی وجہ سے، یا ہمیں ہماری راہ پر چلنے کی وجہ سے، اور ہماری سچ باتیں کہنے کی وجہ سے، صرف اللہ عن وجہہ الاذی، تو اللہ اس کو صرف اللہ وجہہ الاذی، تو اللہ اس کو اذیت سے دور رکھے گا۔ وآمنہ من سخط النار یوم القیامہ، اور اللہ اس کو امان میں رکھے گا، کس سے؟ آگ کی سختی سے، سخط النار یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔